الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وصلی اللہ علی محمد خاتم النبیین وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ عز وجل فی القرآن المجید تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا۔ میں آپ کے سامنے عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش اور کرسمس ڈے یعنی 25 دسمبر کے حوالے سے چند باتیں رکھنا چاہوں گا کہ ہمارے سامنے صحیح بات آ جائے، حقیقت آ جائے کہ 25 دسمبر واقعی عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش کا دن ہے کہ جس دن عیسائی کمیونٹی کرسمس ڈے مناتی ہے۔ تو ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر اور اس کے رسول ہیں۔ اور پھر دیکھیے کہ جس طرح اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو اپنی قدرت سے بن ماں باپ کے پیدا فرمایا، اپنے ہاتھوں سے پیدا فرمایا ہے، یہ اللہ رب العزت کی قدرت کی ایک نشانی ہے۔ اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا، یہ بھی اللہ رب العزت کی قدرت کی ایک نشانی ہے۔ اور پھر دیکھیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا اس طرح پیدا ہونا یہ ایک معجزہ ہے، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کا آسمانوں کی طرف زندہ اٹھایا جانا یہ بھی ایک معجزہ ہے۔ اور پھر قرب قیامت کی جو بڑی 10 نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت اس زمین پر، اس دنیا پر دوبارہ نزول فرمائیں گے۔ تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی جو ہے معجزاتی ہے۔ اب دیکھنا ہمیں یہ ہے کہ کیا واقعی 25 دسمبر جس روز عیسائی کمیونٹی عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش کا دن مناتی ہے یعنی کرسمس ڈے کے حوالے سے، کہ کیا واقعی یہ درست بات ہے، صحیح بات ہے، یا کہ اس کے اندر کوئی اور معاملہ ہے، حقیقت کیا ہے کرسمس ڈے کی، اس کو دیکھنا ہے ہمیں۔ سب سے پہلا سوال جو ہمارے ذہنوں میں آتا ہے وہ یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا کہاں ہوئے، ان کا مقام پیدائش کہاں ہے، اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام جودیہ کے پہاڑوں کے درمیان بیت اللحم، یہ فلسطین کا ایک بہت بڑا گاؤں ہے، اور اس کے جنوب میں ایک پہاڑ ہے، کوہ سیرا اس کو کہا جاتا ہے، کوہ سائیر بھی اس کو کہتے ہیں، اس کے دامن میں پیدا ہوئے ہیں، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام وہاں پر پیدا ہوئے ہیں۔ فلسطین کا ایک بہت بڑا گاؤں بیت اللحم، اس کے جنوب کی جانب کوہ سائیر، اور وہاں پر اس کے دامن میں عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کی پیدائش ہوئی ہے۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا مقام ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اب آتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش کے حوالے سے کہ تاریخ پیدائش کون سی ہے عیسیٰ علیہ السلام۔ تو اس میں مسیحی جو ان کے عالم ہیں، ان کے پوپ ہیں، ان کے پادری ہیں، ان کا کافی زیادہ اختلاف پایا جاتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش کے حوالے سے۔ جو رومن کیتھولک اینڈ پروٹسٹنٹ کلیسا ہیں وہ 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے وہ تاریخ پیدائش مناتے ہیں، اور اسی طرح مشرقی آرتھوڈاکس جو ہیں وہ 6 جنوری کو عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش مناتے ہیں، اور ارمانی کلیسا یہ جو ہے 19 جنوری کو عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش مناتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے کتنا اختلاف ہے، 25 دسمبر، 6 جنوری اور 19 کو، یہ اختلاف ہے ان کے علماء کے اندر۔ اور اسی طرح ایک اور ان کے جو ہیں مفسر ہیں، A.J. گریو M.A.D. ان کے مفسر ہیں، یہ اپنی تفسیر پیکن میں لکھتے ہیں کہ دسمبر کا مہینہ عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش کا مہینہ ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ یہ تو
بعد کی روایات ہیں، 300 عیسوی کے بعد کی روایات ہیں، وہ یہ کہتے ہیں. اور اسی طرح کین فیرر اپنی کتاب ہے لائف آف کرائسٹ میں لکھتے ہیں کہ یہ دسمبر کا مہینہ یا یہ دن جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے ہو ہی نہیں سکتے. یہ دیکھیے کتنا اختلاف پایا جاتا ہے ان کے اندر. آئیے اب ہم بحیثیت مسلمان قرآن سے رہنمائی لیتے ہیں کہ قرآن حکیم ہمیں اس معاملے میں کیا رہنمائی فراہم کرتا ہے. تو اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ جب مریم علیہ السلام جو ہیں وہ ان کا درد زہ ان کو ہوئی، یعنی کہ بچہ جننے کی تکلیف شروع ہوئی، یعنی کہ یہ خواتین اس معاملے کو جانتی ہیں کہ جب بچہ جننے کا وقت قریب آتا ہے، پیدائش کا وقت قریب آتا ہے، تو انہیں اس سے پہلے دردیں محسوس ہوتی ہیں. تو یہ جب وقت آیا مریم علیہ السلام پر، تو اس کیفیت کو اللہ رب العزت نے اس وقت کو ہمیں قرآن کے اندر جو ہے کس طریقے سے بیان فرمایا ہے. آئیے دیکھتے ہیں. تو اللہ رب العزت کا فرمان ہے فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ، پس لے آیا اس کو درد زہ، یعنی کہ مریم علیہ السلام درد زہ کی وجہ سے کس طرف گئی ہیں؟ جزعت النخلہ. یہ نخلہ کہتے ہیں کھجور کے درخت کو. تو کھجور کے درخت یا کھجور کے تنے کی طرف جو ہے وہ مریم علیہ السلام گئی ہیں جب ان پر یہ کیفیت طاری ہوئی ہے، یعنی کہ درد زہ کی وجہ سے وہ کھجور کے تنے کی طرف گئی ہیں. اور پھر آگے فرمایا قالت، اس وقت وہ کہتی ہیں یا لیتنی، اے کاش میں متو، مر چکی ہوتی، قبل ھذا، اس سے پہلے. ایک پریشانی کا عالم ہے، گھبراہٹ کا عالم ہے، خوف کا عالم ہے مریم علیہ السلام پر کہ لوگ، معاشرہ، میرے لوگ کیا کہیں گے کہ جو ہے میری تو ابھی شادی بھی نہیں ہوئی اور یہ میں بچہ جننے لگی ہوں. تو یہ پریشانی کا عالم ہے مریم علیہ السلام پر. اللہ تعالیٰ ان پر رحمت کرے، سلامتی کرے کہ پریشان ہے وہ. اور اس پریشانی کے عالم میں کہتے ہیں یا لیتنی متو قبل ھذا، کاش میں مر چکی ہوتی اس سے پہلے، یہ وقت مجھے نہ دیکھنا پڑتا. اور کیا فرماتی ہیں وَكُنْتُ، اور میں ہو چکی ہوتی نسیم منسیا، بھولی بسری، لوگ مجھے یاد نہ رکھتے، میں لوگوں کے لیے بھولی بسری ہو چکی ہوتی، بھول بھلائی جا چکی ہوتی میں لوگوں کے لیے. یعنی کہ یہ ان کی کیفیت ہے. اب دیکھیے کہ کھجور کے تنے کی طرف مریم علیہ السلام آئی ہیں، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے. دوسری بات کہ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا ہے فنادہا، پس اس کو آواز دی، من تحتہا، اس کی نچلی طرف سے. اب یہ کس نے آواز دی اس کا ہمیں نہیں ہے، وہ فرشتہ بھی ہو سکتا ہے اور وہ جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں، وہ اللہ رب العزت کی طرف سے غائبانہ آواز بھی ہو سکتی ہے. فنادہا من تحتہا، پس آواز دی اس کو، پکارا اس کو اس کے نچلی طرف سے. اللہ، یہ کہ نہ، تحزنی، تو غم کر، یہ کہ تو غمگین نہ ہو، تو خوف نہ کر، تو پریشان نہ ہو، غمناک نہ ہو. کیا ہے؟ قد جعل ربی کی تحتی کی سریہ، بے شک بنایا یا جاری کر دیا تیرے رب نے تیرے جو نیچے ہے ایک چشمہ، تیرے نچلی طرف یعنی کہ ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اس سے تازہ پانی پی. اب اگلی بات جو ہے وہ ہمیں کیا ملتی ہے قرآن حکیم کے اندر، وَحُزِّی، اور ہلا، کس کو ہلا؟ وَحُزِّی اِلَیْکی، اپنی طرف کو ہلا اس کو. یعنی کہ یہ جو تنے کے پاس آئی ہے نا، بِجِزْءِ النَّخْلَةِ، کیا ہے کہ اس تنے کو ہلا اپنی طرف کو، یعنی کہ اب تنا ہلاؤ، اس سے کیا ہوگا؟ تو ساقط، تو وہ تنا کیا کرے گا؟ گرائے گا تجھ پر. کیا گرائے گا؟ رطبن جنیہ، تازہ پکی ہوئی کھجوریں. دوسری بات آپ نے نوٹ کرنی ہے. پہلی بات کھجور کے تنے کی طرف آئی ہیں، اور دوسری بات کہ کھجور کا تنے کو جب آپ ہلائیں گی تو اس سے تمہارے اوپر پکی ہوئی کھجوریں گریں گی تازہ. اب آپ ذرا سوچئے تھوڑا سا کہ کھجوروں کے پکنے کے دن کون سے ہوتے ہیں؟ دسمبر یا جون جولائی، گرمی کے مہینے؟ یہ یقینی بات ہے کہ گرمی کے مہینے ہی ہوں گے، دسمبر میں تو کھجوریں نہیں پکتی. اور پھر فلسطین جہاں پر دسمبر کے مہینے میں سخت سردی ہوتی ہے، دھند ہوتی ہے، بارش ہوتی ہے، برف باری ہوتی ہے، کھجوریں پکنا کیسا مطلب؟
نہیں, سمجھ نہیں آتا. آتا ہے جون جولائی کے مہینے میں, گرمی کے مہینے میں کھجوریں پکتی ہیں, کھجوروں کے درخت جو ہیں وہ پھل دیتے ہیں, تو گرمی کے مہینے میں تازہ پکی ہوئی کھجوریں ملیں گی. اب کیا ہے معاملہ, ہمیں یہاں سے یہ بات پتہ چلی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ پیدائش کا مہینہ دسمبر نہیں بلکہ گرمیوں کا کوئی مہینہ ہے. وہ جون بھی ہو سکتا ہے, جولائی ہو سکتا ہے, یا جو بھی مئی ہو سکتا ہے. جس طرح کہ میں نے آگے چل کر آئے گا کہ ایک مفسر ہیں انہی کے, وہ یہ کہتے ہیں کہ 20 جولائی جو ہے وہ معذرت چاہتا ہوں 20 مئی جو ہے وہ ان کی تاریخ پیدائش کا مہینہ ہے. تو یہ اختلاف ان میں پایا جاتا ہے, لیکن قرآن نے ہمیں یہ بتا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا مہینہ کیا ہے, گرمیوں کا دن ہے اور کھجوروں کے پکنے کے دن ہے. دسمبر نہیں ہو سکتا, بہرحال وہ اور دن گرمیوں کے ہو سکتے ہیں. تو یہ ہمارے سامنے یہ بات بالکل واضح ہو گئی. اور پھر دیکھیے کہ لوقا کی انجیل, یہ عیسائیوں کی جو مذہبی کتاب ہے جس کو کتاب مقدس یا بائبل بھی کہا جاتا ہے, اس میں لوقا کی انجیل ہے. اس میں آگے چل کر باب ہے, باب نمبر 2 ہے, اور اس میں آگے جو ان کی آیت ہے 6 سے 8, اس میں کیا لکھا ہے یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس میں ہے کہ جب مریم علیہ السلام بیت اللحم سے جو قریب تھی تو ان کو درد زے, جو ان کا بچہ جننے کا جو درد ہوا, اور وہ اس وقت جو ہے وہ پھر کیا ہوا ان کو کہ وہ اس وقت جب انہوں نے پہلوٹھی کا پہلا بچہ جب جنا ہے تو اس وقت ان کو سرائے کے اندر جگہ نہیں ملی, یعنی کہ جو سرائے تھی اس وقت اس میں ان کو جگہ نہیں ملی, تو وہ جو ہے وہ اس طرف کو چلی گئی جہاں پر چرواہے اپنا جو ہے جانوروں کو باندھتے تھے اور گھاس پھوس کا جگہ تھی جہاں پر. تو مریم علیہ السلام نے اس بچے کو جو پیدا ہوا اس کو کپڑے کے اندر لپیٹا, اور جانوروں کے جو باندھنے کی جگہ تھی یا جس طرف وہ جو ہے وہ جانور لوگوں کے بندھے ہوئے تھے تو اس طرف وہ ان کو بچے کو اس نے سلا دیا ہے. اور اس وقت یہ بات نوٹ کرنے کی ہے, اور اس وقت جو چرواہے تھے, جو گڈریے تھے, وہ بھی اپنی جانوروں کی نگرانی کے لیے وہیں موجود تھے کھلے آسمان کے تلے. اب سردیوں میں کھلے آسمان کے تلے جانور باندھنا یا خود سونا یہ سمجھ میں نہ آنے والی بات ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ گرمیوں کے دن تھے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں پیدا ہوئے اور مریم علیہ السلام وہاں موجود ہیں. وہ جو شروع میں نے آپ کو بیت اللحم سے جو فلسطین کا گاؤں ہے اور اس سے جو ہے ایک پہاڑ کوہ سعیر یا سرا, اور اس سے جنوب کی جانب جو بیت اللحم سے جنوب کی جانب ہے, یہ کم اس کو چند میل کہا گیا ہے, 6 میل بھی بعض نے بیان کیا ہے اس کو. تو وہاں پر وہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں. قرآن ہماری اس بات کی رہنمائی کرتا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا 25 دسمبر جو ہے, یہ 25 دسمبر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن اگر نہیں ہے تو پھر یہ کیسے بنا دیا گیا, کیسے اس دن کو جو ہے 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن بنا دیا گیا؟ یہ آپ اگلی جو ہمارا ویڈیو ہے اس میں دیکھیں گے.